أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا محمد أحمد حامد محمود قاسم عاقب فاتح شاهد حاشر رشيد مشهود بشير نذير داع شاف هاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدنا ہادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ لوگوں کو سیدھا رستہ دکھا رہی ہیں. اللہ رب العزت نے ہادی اصل میں اللہ کا نام ہے. اس کے معنی اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ ہے کہ وہ ہدایت کو پیدا کرنے والا ہے، یعنی ہدایت پیدا کرنے والا اللہ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے صبر، تحمل، غصہ اور بھوک پیاس کو پیدا کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہدایت کو پیدا کیا. ہدایت کا ایک معنی یہ ہے کہ نرمی کے ساتھ کسی چیز کو بیان کر کے اس کی طرف رہنمائی فرمانا. تو ہدایت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہادی بن کے ہمارے لیے ہادی بن کے آئے. کیسے؟ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو تھے لوگوں کا جو حال تھا، وہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ بچیاں منحوس ہیں. آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم ہادی برحق بنے اور آپ نے فرمایا کہ بچیاں رحمت ہیں، اور آپ نے اپنی چاروں بچیوں کی بہترین انداز سے، شفقت سے، پیار سے جو ہے تربیت فرمائی اور ان کی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے شادیاں کی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لمحے، ہر جگہ، ہر موڑ پر ہماری جو ہے رہنمائی فرمائی. باپ کے روپ میں آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ باپ جو ہے وہ اولاد کی تربیت کرنے والا ہے، اولاد سے محبت کرنے والا ہے، اولاد کی ضروریات پوری کرنے والا ہے. اور پھر جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ماں جو ہے وہ اس کے پیروں تلے جنت ہے، اور ماں سے کی عزت کرنی چاہیے، اسے پیار محبت کرنا چاہیے، اس کی طرف پیار سے دیکھنے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مقبول عمرے کا ثواب ہے. یہ سب باتیں، ماں کی قدر، بہن کی قدر، بیٹی کی قدر. فرمایا کہ جب بہن تمہارے گھر آئے، شادی شدہ بہن، اس کے ساتھ بھائی اچھا سے برتاؤ کرے، دے دلا کر رخصت کرے تو بھائی کی مغفرت ہو جائے گی. کس نے بتایا؟ اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کے ساتھ بہترین شفقت اور پیار کا برتاؤ رکھا الحمدللہ، اور بتایا کہ ایک انسان کو اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا چاہیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہادی تھے کہ تجارت کے اصول بتا کے گئے، اور ایسے تجارت کے اصول جس میں انسانیت کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. آپ نے جو ہے سپہ سالاری کے اصول بتائے اور جہاد کے اصول بتائے، ایسے جہاد کے اصول جس میں آپ نے خود سارے کے تقریباً جو ہے عمل کر کے دکھائے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہمیں ہدایت دی، ایسے ہادی ہیں کہ پڑوسیوں کا حق بتایا کہ پڑوسی کہ وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو. تو ہر طرح کے ہمیں جو ہے پوری زندگی بہترین کامیاب زندگی کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی. ہمیں اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو جو ہے ہمیں بتایا اور ان کی طرف ہماری رہنمائی کری. نماز کا یعنی توحید کا آیا تو اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید پر انہوں نے جم کر دکھایا، ثابت قدم رہ کے دکھایا، اور ہمیں بتایا کہ شرک کیا ہے اور شرک سے کیسے بچنا ہے. اسی طریقے سے
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد نماز کی ذمہ داری، تو نماز کے ایک ایک رخ سے ہمیں نماز کی فضیلت بتائی اور پانچوں نماز پڑھنے پہ انعامات بتائے۔ اسی طریقے سے حج کا جب حکم آیا تو ہمیں ایک ایک حج کے متعلق ایک ایک بات کہ ہم نے کس ادب کے ساتھ حج کو کرنا ہے، اور حج میں اللہ تعالیٰ کو کیا کیا باتیں مطلوب ہیں، اور پھر روزے کا طریقہ، ایک ایک چیز کی طرف رہنمائی کرنے کہ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کیسے کرنا چاہیے، اپنے ساتھ والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گاہے بگاہے زندگی کے ہر شعبے میں، کوئی زندگی کا ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کی رہنمائی نہیں کی ہوگی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء ورثۃ الانبیاء، جو علم حاصل کرے وہ نبیوں کے جو ہے کے وارث ہوں گے۔ تو یہ جائیداد کے وارث نہیں ہیں، بلکہ پیسوں کے وارث نہیں، زمینوں کے وارث نہیں، بلکہ نبیوں کی جو علم اور علم نبوت ہے اس کے وارث ہوں گے۔ تو قدم قدم پر جہنم کے رستے سے بچا کر کھینچ کر جنت کی طرف لانے کی رہنمائی ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پائی اور سمجھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ في صفوف أمتها واتحامى فيه